ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور کو کیسے ذبح کیا جائے اور یہ کہ اس پر کیا پڑھنا چاہیے، نیت کیسے کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ سمجھو کہ نیت دل کا فعل ہے، زبان کا فعل نہیں ہے۔ نماز میں آپ نیت کرتے ہیں دل میں کہ یہ فلاں والی نماز ہے، عصر ہے، مغرب ہے، ظہر ہے، سابقہ ہے، موجودہ ہے اور خالص میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو یہ دل میں لانا ہی کافی ہے، زبان سے کرنا یہ ثابت نہیں۔ قربانی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے بھی ثابت ہے، لیکن اگر دل میں نیت ہو تو وہ بھی کافی ہے۔ وہ یہ کہ اللہم ان ھذا لک و منک، یا اللہ یہ جانور تیرے لیے ذبح کر رہا ہوں اور تیرے سے ہی آیا ہے، تو نے ہی توفیق دی ہے، تقبل ہو منی، میری طرف سے قبول کر لے، یا اگر کسی کی طرف سے جانور ذبح کر رہا ہے تو تقبل عن فلان، فلاں کی طرف سے قبول کر لے۔ تو اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ میں کیا الفاظ بول رہا ہوں، آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں یا اللہ یہ تیرا دیا ہوا تیرے راستے میں قربان کر رہے ہیں اور یہ فلاں کی طرف سے قبول کر لے۔ گائے میں 7 حصے اور اونٹ میں 10 حصے تک لیے جا سکتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ آپ لسٹ پکڑ کر بیٹھیں اور ان کے نام لے رہے ہوں، ساتھ ساتھ آپ زبان سے کہنے کی بجائے دل میں کہ یا اللہ یہ ان لوگوں کی طرف سے جتنے اس میں نام ہیں قبول فرما لیں۔ جہاں تک ذبح کرنے کا تعلق ہے تو پہلی بات تو یہ کہ جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ جب جانور کو ذبح ہوتے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایسے خوف اور ایسے ہارمون پیدا ہوتے ہیں جو زہریلے ہوتے ہیں، جو نقصان دہ ہوتے ہیں، اور پھر جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور وہ ذبح ہونے سے پہلے ذبح ہو جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اونٹ کو نہر کرنا بکری سے بھی آسان ہے۔ بکری کو پھر بھی 2 آدمی پکڑتے ہیں، اونٹ کا الٹا بازو باندھ دو اور یہاں پر لمبا خنجر مار دو، وہ خون نکلتا ہے اور وہ خود ہی گر جاتا ہے۔ ایک اکیلا آدمی اونٹ کو نہر کر سکتا ہے، لیکن ہمارے لوگ سمجھتے نہیں، اس کو 4 بلڈنگوں کے ساتھ رسے کے ساتھ کھینچ کر باندھ دیا جاتا ہے اور پھر بھی وہ جانور طاقتور ہے، وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتا ہے اور تماشا لگا رہتا ہے۔ اس کو نہر کرنے کا طریقہ نہایت آسان ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، یہ کافی ہے۔ اور جو گائے وغیرہ ہیں ان کو جیسے روٹین میں ذبح کرتے ہیں کرنا چاہیے، لیکن اس میں اس طریقے سے چھری پھیرو یہ تو ٹھیک ہے، اور جو بعد میں قصاب خنجر کی طرح پکڑ کر ایسے مارتا ہے اور وہ حرام مغز کو کاٹ دیتا ہے تو یہ جھٹکا کہلاتا ہے، یہ جائز نہیں۔ اس طرح سے ذبح کیا ہوا جانور حرام تو نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اس میں وہ خون جو حرام ہے وہ پورے طریقے سے نکلتا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جب گلا کرتا ہے تو جانور تڑپتا ہے تو اس کے کونے خدروں سے سارا خون باہر آ جاتا ہے، اور وہ خون جو بہنے والا ہے الا یکون میتۃ او دما مسفوحا، یہ حرام خون وہ نکل جاتا ہے۔ لیکن جب اس کا حرام مغز کاٹ دیا جاتا ہے تو پھر اس کا جسم کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے، جسم فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پورے طریقے سے تڑپتا نہیں، تو اس کے کونے خدروں میں خون باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی قصاب کو اس طریقے سے خنجر کی طرح چھری مارنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ تو اس طریقے سے ہمیں جانوروں کو خود ذبح کرنا چاہیے۔ ایک ساتھی پوچھتا ہے کہ کیا غیر مسلم سے ذبح کروایا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی نہ ملے تو عیسائی یہودی کا جو ذبیحہ ہے قرآن حکیم نے اس کو جائز قرار دیا ہے، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور جو غیر یہودی اور غیر عیسائی ہے، غیر اہل کتاب ہے، ان کا ذبیحہ بالکل جائز نہیں ہے۔ مسلمان کو خود جانور ذبح کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ غیر مسلم کو کہو کہ تم جانور کو قابو کر کے لٹا دو، چھری میں خود پھیر دوں گا، تو اس طریقے سے اگر چھری بھی آپ میں پھیرنے کی ہمت نہیں تو آپ پکڑ لو اور وہ آپ کے ہاتھ کو ہلا دے تو گزارا چل جائے گا۔ لیکن بہرحال یہ طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے، اس سے دل بڑا ہوتا ہے اور اس سے انسان قربانیوں کا عادی ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔